عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو، بالخصوص انسان کو، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے ساتھ اس انسان کو اللہ رب العزت نے مختلف اعضاء عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے اللہ رب العزت نے دھڑکنے والا، چلنے والا دماغ دیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس انسان کو دن میں کئی ہزار، کئی لاکھ مرتبہ اس کو اللہ رب العزت نے دھڑکنے والا دل عطا فرمایا، چلنے کے لیے اس کو پاؤں عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہاتھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو کئی نعمتیں عطا فرمائیں کہ جن کا حساب بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ نعمتیں اور یہ اعضاء دیے تو اللہ رب العزت نے ان اعضاء مبارکہ کو استعمال کرنے کی حدود بھی بتائی ہیں کہ جب میں اتنی بڑی نعمتیں دے رہا ہوں تو یہ نعمتیں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنی، بلکہ میری مرضی کے مطابق ان کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کے ذریعے سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا وہ بھی بتا دیا۔ کان دیے، اللہ رب العزت نے کانوں سے فرمایا کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا یہ بھی بتلا دیا۔ زبان دی، زبان سے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا وہ بھی بتلا دیا۔ الغرض اللہ نے جتنے بھی اعضاء دیے، جتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، ان کو استعمال کرنے کی حد اور حدود بھی قائم کر دی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم اور طریقے کے مطابق، اللہ کی حدود قائم کی ہوئی حدود کے مطابق اگر ان اعضاء مبارکہ کو استعمال کرے گا تو یہ اعضاء اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے اور کل قیامت کی صبح بھی ثابت مند ہوں گے۔ اگر یہ انسان ان اعضاء کو، ان نعمتوں کو اللہ کے حکم اور طریقے کے، اللہ کی حدود کے مطابق استعمال نہیں کرے گا، اللہ کی حدود کو پار کر جائے گا ان کو استعمال کرنے میں، تو پھر یہ اعضاء اس کے لیے دنیا میں بھی باعث پکڑ ہوں گے اور آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ اہل عرب آپس میں ایک بات عرض کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اعضاؤک اعداؤک رفاؤک، یہ جو تیرے اعضاء ہیں یہ یا تو تیرے بہت بڑے دشمن ہیں یا یہ تیرے بہت بڑے دوست ہیں۔ اگر تو ان کو اللہ کے حدود کے اوپر رہ کر کے استعمال کرے گا تو یہ تیرے دوست ہیں، یہ دنیا میں بھی تجھے فائدہ دیں گے اور کل قیامت کی صبح بھی تجھے فائدہ دیں گے۔ اگر تو نے ان کو اللہ کی حدود سے باہر نکل کر کے استعمال کیا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، اللہ کے ناراض کرنے والے طریقوں پر ان حدود کو، ان اعضاء کو استعمال کیا، تو یہ دنیا میں بھی تیرے لیے نقصان کی بات ہے اور آخرت میں بھی تیرے لیے نقصان کی بات ہے۔ تجھے نقصان پہنچے گا۔ آخرت میں کیسے نقصان ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کل قیامت کی صبح ہم کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان سے بولنے کی طاقت لے لیں گے کہ زبان بول نہیں سکے گی، اور جو تیرے ہاتھ ہیں، تیری آنکھیں ہیں، تیرے پاؤں ہیں،
ہم ان کو بولنے کی طاقت دیں گے اور یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر تو پکڑا گیا ان اعضاء کی وجہ سے، تیری تو پکڑ ہو گئی کہ جن اعضاء کی خاطر، جن کو سکون دینے کی خاطر تو نے اللہ کو ناراض کیا، آج وہی تیرے مخالف ہو گئے۔ اور انسان قیامت کی صبح ان کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں نے تو سب کچھ تمہاری خاطر کیا تھا، میں نے غلط دیکھا تو آنکھ کو سکون دینے کے لیے، اگر میں نے کان سے غلط سنا تو کانوں کو سکون دینے کے لیے، اور آج یہی کان، ہاتھ، پاؤں میرے خلاف بول رہے ہیں، یہ کیسی وفاداری ہے؟ تو فرمایا یہی اعضاء کل قیامت کی صبح انسان کے لیے یا اس کے سب سے بڑے دوست ہوں گے یا اس کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ اور کتنی بھلی بات ہے، کتنی بھولا پن ہے کہ جس رب نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، جس رب نے یہ اعضاء دیے، جس رب نے یہ کرم کیا، ہم کرتے کیا ہیں کہ اسی رب کی مرضی کے خلاف ان اعضاء کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہ رب کو ناراض کرنے کے لیے ہم ان اعضاء کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے، اور حالانکہ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور انہی کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا بھولا پن ہمارا کیا ہوگا؟ تو جتنے بھی اعضاء اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اللہ کو خوش کرنے والے راستے پر استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر کے ان اعضاء کو ہم کیا کریں؟ استعمال کریں۔ اب ان تمام اعضاء کے اندر سب سے بری چیز، سب سے زیادہ جس سے ڈرایا گیا ہے وہ ہے انسان کی زبان۔ اس سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے، اس کو قابو رکھنے کے لیے بہت زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے حضور نے، کہ بھی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کا ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے قرآن میں، وہاں پر مرد بھی مخاطب ہوتے ہیں، ایمان والی عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہیں، سب کو خطاب ہوتا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک مقام ایسا بتایا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آگے مرد اور عورت کو الگ الگ خطاب فرمایا، اور الگ الگ جہاں خطاب فرمایا وہاں پر بات یہی تھی کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ اے ایمان والو، مردوں اور عورتوں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکن خیر لهم۔ اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد کوئی ایمان والا ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، کہ اس کی زبان سے کسی دوسرے کو کیا پہنچے؟ رنج پہنچے، کہ وہ اکیلا بیٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسی الفاظ نہ نکلے کہ کوئی انسان میری بات کی وجہ سے اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہو، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر کیا کیا؟ مرد اور عورت کو ایمان والے کہنے کے بعد وہ بھی الگ الگ خطاب کیا کہ ایمان والوں اپنی زبانوں کا خیال کرو۔ اور یہی وہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑی آفتیں نہ جنم لیتی ہیں۔ جھوٹ اسی زبان سے، غیبت اسی زبان سے، گالم گلوچ اسی زبان سے، برا بھلا کہنا اسی زبان سے،
تو زبان اس جسم کے اندر وہ عضو ہے کہ جس کو قابو رکھنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیں، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اگر ہم اس بات کو بھی دیکھیں، جتنے بھی انسان کو اللہ رب العزت نے اعضاء دیے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پردے میں رکھا ہے، لیکن جو زبان ہے اور ایک اور عضو ہے، اللہ رب العزت نے اس کو 2 پردے عطا فرمائے۔ زبان کو دیکھیں تو زبان کیا ہے؟ دانتوں کے پردے میں الگ ہے، اس کے بعد ہونٹوں کا پردہ اس کے اوپر اور ہے، 2 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہے۔ اور اسی طرح انسان کی جو شرمگاہ ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا طریقہ اختیار فرمایا کہ یہ 2 پردوں کے اندر ہوتی ہے، ایک شلوار کا پردہ، ایک قمیض کا پردہ۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا پردے کے اندر رکھا ہے، اور ان کو جس شخص نے قابو میں رکھا، ان 2 عضو کو جن شخص نے اپنے کنٹرول میں رکھا، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، 2 چیزوں کی گارنٹی آپ مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی گارنٹی، 2 چیزوں کو قابو کرنے کی گارنٹی تم مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں لے جانے کی گارنٹی تمہیں میں دیتا ہوں۔ اور اس میں ایک ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اور دوسرا ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت کر لو، تمہیں جنت میں لے جانے والا کوئی عالم نہیں ہوگا، کوئی حافظ نہیں ہوگا، کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہوگا۔ اگر تم زبان کی حفاظت کر لیتے ہو تو تمہیں جنت میں لے جانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور جن کے صدقے سے جنت ملنی ہے، جن کے صدقے سے امتیوں کو نہیں 1,24,000 پیغمبر بھی جنت میں جائیں گے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین وانتم خیر الامم۔ فرمایا، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی، اس وقت تک کوئی امتی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ تو زبان کی حفاظت جو بندہ کر لے گا، اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے حبیب کی گارنٹی پر جنت میں بھیجیں گے۔ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا، وہ بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ زبان اتنی کڑوا گھونٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز صبح کے وقت، ہر صبح جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو خیال کر لینا، تو کنٹرول میں رہنا، اگر تو درست رہی تو ہم سارے کے سارے ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو تیری وجہ سے ہم سب بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ اتنا کڑوا گھونٹ ہے، یہ اتنی مشکل جو ہے نا چیز ہے، تو اس کو قابو رکھنا انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اگر انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے نا، تو پھر انسان کے کیے اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں، پھر اس کی ہوئی عبادتیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، پھر اس کے دیے ہوئے صدقے خیرات بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر اس کی زبان کنٹرول میں ہے تو اس کے سارے نامہ اعمال، سارے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، فرمایا، حضور ایک عورت ہے، بہت زیادہ صدقہ کرتی ہے، ساری رات نفل پڑھتی ہے، اکثر دن وہ اپنا روزے میں گزارتی ہے، اکثر دن روزے کے ساتھ ہوتی ہے، عبادات میں مشغول رہتی ہے،
لیکن حضور اس کی زبان سے اس کے پڑوسی، اس کے آس پاس کے لوگ محفوظ نہیں ہوتے، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں جائے گی۔ نیکیاں بھی کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، رات کو مصلی پہ کھڑ کے رات بھی گزارتی ہے، دن کو روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ زبان کے کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی اعمال تھے سب ضائع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ایک اور موقع پہ حضور کے سامنے ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا حضور ایک عورت ہے فرائض میں کمی کوتاہی کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی وہ عورت اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتی ہے، آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھتی ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتی، تو حضور نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ جس کی زبان کنٹرول میں ہے وہ جنت میں جائے گی، چاہے دوسری عبادات کے اندر کمی کوتاہی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ زبان پر کنٹرول نہیں ہے اور دوسری عبادتیں ہو رہی ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن زبان کے تیر بھی چلاتی ہے، تو فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ اس لیے زبان اگر قابو میں نہیں ہے تو انسان کی ہوئی دوسری نیکیاں بھی کسی کام کی نہیں، اللہ ان کو ضائع کر دیں گے، اللہ منہ پہ مار دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، بری باتوں سے بچے، برے الفاظ کے نکالنے سے بچے، یہ ہے اس کی زبان کی حفاظت۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں، حضرت معاذ نے حضور سے پوچھا کہ اے نبی کیا ہم جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں بول چال کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان بول چال والی عام روٹین والی باتوں کا بھی حساب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اے معاذ تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے، ہاں تم زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہو، اچھا ہو کہ برا، سیریس ہو کہ مذاق میں ہو، تم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہو اللہ کے فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کی صبح تم نے ان کا جواب دینا ہے۔ اور یہ معاذ بن جبل کون ہے؟ کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کی صبح میری امت کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی علماء ہوں گے، ان تمام علماء کی رہنمائی کرنے والا، ان علماء کے جھنڈا جس شخص کے ہاتھ میں ہوگا کل قیامت کی صبح اس کا نام معاذ بن جبل ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اور حضور نے 1,44,000 صحابہ ہیں میرے نبی کے کم و بیش، جو بات حضرت معاذ سے ارشاد فرمائی کسی اور صحابی سے نہیں فرمائی، وہ بات حضرت ابو بکر سے بھی نہیں کی، وہ بات حضرت عمر سے بھی نہیں کی، وہ بات اپنے پیارے حضرت علی سے بھی نہیں کی، جو بات آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے کی۔ آپ کو پیار محبت سارے صحابہ سے تھی، سارے صحابہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ہدایت کا چراغ ہیں، میرے صحابہ میرے قریب کے ہیں، کیا ہے؟ فرمایا انصار میرے باہر کا لباس ہے، مہاجرین میرے اندر کا لباس ہے، حضور نے فرمایا۔ اور حضرت معاذ کے بارے میں جو حضور نے بات ارشاد فرمائی، 1,44,000 صحابہ حضور سے یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں آپ سے محبت ہے، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن معاذ بن جبل وہ صحابی ہے کہ
کہ جن کو حضور یہ فرماتے ہیں انا احبک یا معاذ، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس شخص کو حضور نے کیا فرمایا؟ اور حضور نے بڑے لشکر بھیجے ہیں مدینہ سے باہر، بڑی مہمیں حضور نے بھیجی ہیں مدینہ سے باہر، جتنے بھی صحابہ کو حضور نے بھیجا لشکروں کے ساتھ امیر بنا کر کے حضور نے سب کو بھیجا مدینے سے روانہ کیا، لیکن حضرت معاذ بن جبل کا جب لشکر جانے لگا، حضور حضرت معاذ کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر آئے اور باہر 7 میل تک حضرت معاذ کے ساتھ چلتے گئے پیدل، اور حضرت معاذ کو اونٹ کے اوپر ہی سوار کرے رکھا۔ حضرت معاذ اترنے لگے تو فرمایا نہیں آپ بیٹھے رہو، میرا دل کر رہا ہے معاذ میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ اور جب 7 میل جحرف کے مقام پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو میرے نبی نے حضرت معاذ سے ایک بات ارشاد فرمایا معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا معاذ اب جب تم واپس آؤ گے مدینہ اس وقت تم میری قبر تو پاؤ گے لیکن مجھے نہیں پاؤ گے۔ اور حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، حضرت معاذ ہل ہل کے رونے لگے۔ حضور سے حضرت معاذ کے نکلے ہوئے آنسو برداشت نہ ہوئے، میرے نبی نے مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا معاذ رونے کی بات نہیں ہے، اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو، تم دنیا میں بھی میرا ساتھ چاہتے ہو اور کل قیامت کی صبح عرش کا سایہ بھی چاہتے ہو اور جنت میں بھی میرا سایہ چاہتے ہو، تو پھر معاذ تقوی اختیار کرو، جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا کل قیامت کی صبح اتنا میرے قریب ہوگا۔ اور پھر حضرت معاذ سے فرمایا معاذ جہاں جا رہے ہو وہاں سب کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لو، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو زبان کی خرابی کی وجہ سے جائیں گے۔ سب سے زیادہ لوگ اگر جائیں گے تو زبان کی بدعمالی، زبان کے برے بول کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ انسان نے صدقہ کیا، صدقہ کرنے کے بعد زبان سے جتلایا، صدقہ خراب ہو گیا۔ انسان نے نماز پڑھی، انسان نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد لوگوں کو زبان سے بتلایا، اس کی تہجد خراب ہو گئی۔ انسان نے کوئی بھی عمل کیا اور زبان سے اس نے لوگوں کو بتایا، ریاکاری کر دی، لوگوں کو دکھلاوا کر دیا، تو اس کے وہ سارے اعمال خراب ہو گئے۔ تو خرابی کی وجہ کیا بنی؟ زبان بنی۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں تو زبان کی وجہ سے۔ حضرت ابو سفیان اہل عرب ایمان والے بھی نہیں تھے نا، تو جھوٹ بولنے کو اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے کہ کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ جھوٹ سے بچا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور پر ایمان نہیں لائے تھے کہ جب صحابہ نے ہجرت کر کے حبشہ کے لیے گئے، وہاں ہرقل نامی بادشاہ کے پاس پیچھے مکہ والوں نے بھی لشکر بھیجا کہ ان کو وہاں جا کر کے بھی پریشان کرتے ہیں۔ اب جب حضرت ابو سفیان پیچھے تحفے تحائف لے کے ہرقل نامی بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے جا کر کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک شخص نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اس نے 360 بتوں کے خلاف بات کر دی ہے اور یہ اس کے پیچھے ہو گئے اور 360 کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی پوجا کرنے لگ گئے، عبادت کرنے لگ گئے، تو یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کریں۔ تو ہرقل نے ابو سفیان سے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان سے حضور کے بارے میں کچھ باتیں پوچھی، کچھ سوال کیے کہ وہ کیسے ہیں، وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کیا وہ ایسے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے ساری باتیں بتائیں، سب باتیں بتائیں۔ بعد میں جب ایمان لے آئے تو ایمان لے آنے کے بعد انہوں نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کس کے بارے میں بتا رہا ہوں؟ میں دشمن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، جس کو ہم تسلیم ہی نہیں کر رہے، اور میرے سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور میں بتا رہا ہوں اور صحیح بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کچھ باتیں جھوٹ بول دوں، ہرقل کو حضور کے بارے میں غلط بتا دوں،
تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا میرے دل میں یہ خیال آیا اگر میں نے یہاں پہ جھوٹ بولا اور مکے کے اور لوگ بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ مکے میں کیا جا کر کے کہیں گے کہ ابو سفیان اتنا بڑا سردار ہو کے ہرقل نامی بادشاہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا، ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا ابھی تک، لیکن جھوٹ بولنے کو اتنا بڑا عیب سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے بارے میں بھی اگر پوچھا گیا تو جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ بتا دیا کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ اور آخری بات میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی مجھے یہ کہے آپ کا امتی زانی ہے میں مان لوں گا، اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کا امتی شرابی ہے میں مان لوں گا، اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کا امتی یہ گناہ گار ہے میں مان لوں گا کہ انسان ہے ہو گئے ہوں گے گناہ، اگر کوئی مجھے آ کر کے یہ کہے کہ اے نبی آپ کا امتی ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا میں کبھی بھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یا تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا یا یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اگر ایمان ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا، اگر جھوٹ ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور جھوٹ ہم کہاں سے بولتے ہیں؟ زبان سے بولتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جو جہنم کی وادی کے اندر جہنم کے گڑھے میں جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ زبان سے برائیاں کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال زبان کے غلط بول کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنے اعمال زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، دل میں یہ خیال کریں اگر کوئی بات بول رہا ہو نا تو کہیں کہ آپ نے یہ بولی ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں بولی، کیا ثبوت ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے کبھی کبھی ریکارڈنگ لگا دی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ بولا، یہ دیکھو فلاں موقع پہ یہ بات آپ نے کی، تو پھر وہ اس بات سے مڑ نہیں سکتا۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میری اور آپ کی بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر بات لکھی جا رہی ہے، اور کل قیامت کی صبح وہ ویڈیو چلا کے دکھا دی جائے گی آپ نے یہ بھی بولا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اور پھر وہاں پہ انسان مکر نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔